بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا خط ہے ڈپٹی کمشنر کے نام خط شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے۔ تو یہ پیپر میں جب آپ نے اس کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سب سے اوپر، جیسے یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے امتحانی مرکز، اس کے آگے کوئی کوما فل اسٹاپ نہیں ڈالنا، اس کے نیچے بالکل آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے 30 فروری جنوری 2021۔ تیسری لائن کے اوپر ڈپٹی کمشنر صاحب، اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں جناب ڈپٹی کمشنر، اس کے آگے ندائیہ علامت ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، یہ اتنی کو جگہ چھوڑنی ہے جتنی نیا پیراگراف شروع کرتے وقت چھوڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ رابطے کی علامت ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے بندہ اس خط کی وساطت سے آپ کے علم میں اس شہر میں ہونے والے چند اسٹریٹ کرائمز لانا چاہتا ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے ہمارے شہر کی جو روشنیاں ہیں وہ اندھیروں میں بدل رہی ہیں۔ یہ جو شہر ہے، یہ شہر پہلے صنعتی، کاروباری، تعلیمی مرکز تھا، اس ملک کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چھوٹے قصبوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے لوگ یہاں کاروبار کے لیے آتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے۔ جس کو کہیں ملازمت نہیں ملتی تھی تو یہ غریب پرور شہر ادھر ان کو روزی فراہم کرتا تھا۔ لوگ یہاں پہ خرید و فروخت کرتے تھے اور پورے ملک سے بہت سارے طالب علم یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن افسوس پچھلے کچھ عرصے سے اس پر رونق شہر کو یوں لگتا ہے کسی دشمن کی نظر لگ گئی ہے۔ اس بارے میں ایک شعر ہے کلیم عثمانی صاحب کا، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے شعر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، شعر لکھنا ہے خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں۔ شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح۔ خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح۔ یوں آپ کا یہ پہلا پیراگراف مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے جو دوسرا پیراگراف ہے، دوسرے جو پیراگراف ہے اس میں آپ نے ان جرائم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یہ یہاں پہ میں اس کو لکھ رہا ہوں، دوسرا پیراگراف، جرائم کون کون سے ہیں۔ یہ جرائم کے حوالے سے بہت سادہ سی چیز، پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ شام ہوتے ہی سناٹا طاری ہو جاتا ہے، سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں، گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، لوگ سر شام اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کاروبار ماند پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جو یہ شہر جو صنعتی حوالے سے بہترین شہر تھا، یہ شہر اور اس کا کاروبار، اس کی صنعتیں زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں۔ دن دہاڑے یہاں پہ ڈاکے پڑتے ہیں، لوگوں سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں، موبائل اور پرس چھیننا تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے، لوگ موٹر سائیکل اور گاڑیاں تک چھینی جا رہی ہیں۔ پولیس یہاں کے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں ہے۔
یہ بھتہ خوروں نے کارخانداروں کو، فیکٹری والوں کو، دکانداروں کو ان کا جینا حرام کر دیا. وہ روزانہ بھتہ لینے پہنچ جاتے ہیں. امیر لوگوں کا بھی یہ ہے کہ ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، لیکن درمیانہ طبقہ سب سے زیادہ پس رہا ہے، اور غریب تو آلریڈی پہلے ہی سے غریب ہے. تو یہاں پہ ایسے ہے کہ اب یہ شہر بالکل محفوظ نہیں رہا ہے. یوں ہم اس جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری آپ نے دوسرے پیراگراف میں لکھنی ہے. اس کے بعد آتا ہے تیسرا پیراگراف. تیسرا پیراگراف جو ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ روک تھام کے لیے، یعنی جرائم کی روک تھام کے لیے تجاویز، آپ کیا کیا تجاویز دیں گے انہیں کہ یہ جرائم کم ہو جائیں. تو جرائم کی روک تھام کے لیے گزارشات اس طرح پیش کریں گے ہم کہ کمشنر صاحب بندے کی علم میں جو گزارشات ہیں، کچھ سفارشات اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ شہر کے اندر جو پولیس ہے اس کو مستعد کر دیا جائے. یہ مستعد کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کی گشت کرنے کی تعداد بڑھا دی جائے. وہ جو مختلف جگہوں پہ، اہم مراکز پہ یا ایسی سنسان جگہوں پہ جہاں پہ لٹنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں کے پولیس کے ناکے لگائے جائیں. اہم چوراہوں پہ اور سڑکوں پر کیمرے نصب کیے جائیں. اور دوسری اہم چیز کہ کالی بھیڑوں سے اس کو پاک کیا جائے. پولیس کے محکمے کو اور ہر قسم کے سیاسی اثر رسوخ سے انہیں پاک ہونا چاہیے. مجرموں کو سخت سزا ملنی چاہیے، سرعام سزا ملنی چاہیے. اس کے علاوہ لوگ خود بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ یہ شہر دوبارہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ سکے. تو چوتھا پیراگراف جو اس میں آپ نے لکھنا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اس سے اب درخواست کر رہے ہیں، یعنی ملتمس کے عمل درآمد کرایا جائے. تو آخر میں آپ یہ لکھیں گے، جناب والا، یہ جیسا کچھ پہلے حالات ہو رہے ہیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہت جلد یہ شہر خراب ہو جائے گا، تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا. خدا را ان مشکل حالات میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو تحفظ کا احساس دلائیں. یہ نہ ہو کہ لوگ اس شہر کو آہستہ آہستہ چھوڑ جائیں اور یہ پر رونق شہر دوبارہ جو ہے اجاڑ اور ویران ہو جائے. اگر یہ تمام سفارشات پہ عمل کیا جاتا ہے اور اس سے بہتر کچھ تدابیر اختیار کی جاتی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں اور شہری سکون سے زندگی گزار سکے. آخر میں آپ نے صرف چیز لکھنی ہے، والسلام مخلص الف ب ج. یہ تھا آپ کا خط ڈپٹی کمشنر کے نام، جس میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یہ دوبارہ سرسری سا سن لیں. پہلے پیراگراف میں آپ نے شہر کے حالات بتانے ہیں. دوسرے پیراگراف میں آپ نے جرائم بتانے ہیں کہ کون کون سے جرائم ہیں. ان جرائم، اچھا ایک اور چیز کہ یہاں پہ آپ دوسرے پیراگراف کے بعد ایک شعر اور ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی. اب یا آپ یہاں پہ دوسرے پیراگراف کے ایڈ پہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی. اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. یا آپ ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں اس میں. اس کے بعد آپ تیسرا پیراگراف دیں گے،
وہ تجاویز بیان کریں گے. اگر اس کو پوائنٹس کی شکل میں لکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. اور آخری جو پیراگراف ہے وہ تھوڑا سا 2-3 لائنوں پہ 4 لائنوں پہ مشتمل ہوگا صرف. آخر میں وسلام اور مخلص یہاں پہ خیال رکھنا ہے، آپ کا مخلص نہیں لکھنا، صرف لفظ مخلص. اس کی جگہ آپ نیاز مند بھی لکھ سکتے ہیں، نیاز مند. اور آخر میں الف پہ جی. وسلام.